محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ ایک بار جھوم جھوم کر درود پاک کا ورد کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مأوانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بندے کو خود سے مانگنا سکھایا، اور وہ رب العالمین، وہ اللہ، وہ خدا کہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس کے قبضے میں، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس آسمانوں کے بھی خزانے ہیں اور زمین کے خزانے، سارے خزانے اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور وہ رب جس کے پاس سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز دینے پر قادر بھی ہے، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، وہ ہر چیز دینے پر قادر بھی ہے، اس کو کوئی منع بھی نہیں کر سکتا، اس کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ دے بھی سکتا ہے اور وہ اس کو کوئی منع بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے پاس سب کچھ ہے۔ جو رب ایسا قادر ہے، ایسا مالک ہے، ایسا بے نیاز ہے، وہ رب جب اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، تو کیا مانگنے کا بتا رہا ہے؟ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے جنت مانگو، مجھ سے یہ مانگو، مجھ سے وہ مانگو۔ جب وہ سب کچھ دے سکتا تھا تو سب کچھ، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے سورہ فاتحہ کا، بہت اہم، اور اس بات کو اگر سمجھ گئے تو بہت بڑی آپ کو ایمانی دولت اور ایمانی ذوق آپ کو نصیب ہوگا کہ دیکھیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا منگوانا چاہتا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے نزدیک سب سے عظیم اور اعلیٰ نعمت کون سی ہونی چاہیے، اور تمہیں مجھ سے کون سی ایسی اعلیٰ نعمت اور عظیم نعمت جو میرے نزدیک ہے وہ مانگنی چاہیے۔ یہ بس بات سمجھ میں آ جائے تو پھر بندے کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے۔ تو وہ رب جو سب کچھ دینے پر قادر ہے، اللہ اکبر، وہ رب جب نے مانگنے کا طریقہ سکھایا تو پہلے تو یہ بتایا کہ بھائی میری تعریفیں کرو، پھر میرے رحمانیت کا ذکر کرو، قیامت کے قبضے کا مالک ملکیت کا ذکر کرو، پھر مجھ سے وفاداری کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مجھ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دو کہ ہم تجھے ہی پوجتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جب یہ سب کچھ کر چکو، میری تعریف کر کے، میرے اختیار کا ذکر کر کے، مجھ سے اپنی وفاداری منا کے، بتا کے، ثابت کر کے جب مجھ سے مانگو تو کیا مانگو؟ پھر کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو اس ایمان اور دین کی دولت ہمیں تو نے عطا کی ہے، اب مرتے دم تک اسی ایمان اور دین کے قدم پر، راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھ دینا۔ سبحان اللہ، جو اس ایمان کی دولت دے رکھی ہے اللہ، بس ہم کچھ نہیں مانگتے، جو ایمان کی دولت دے رکھی ہے، جو تو نے دین اور اسلام دے رکھا ہے، جو تو نے سجدوں کی دولت دے رکھی ہے، جو تو نے عبادتوں کی لذت دے رکھی ہے، اے اللہ جو تو نے یہ سیدھا راستہ ہمیں دے رکھا ہے، اے اللہ پھر یہ مر جائیں تو پھر مرتے دم تک یہ راستہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ بتاؤ نا، وہ رب جو سب کچھ دے سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ پتہ نہیں کیا کیا مانگنے کے لیے بتا سکتا تھا، لیکن یہ سمجھیں اللہ نے پتہ نہیں اس آیت میں کیا کیا ہمیں عطا فرما دیا، کیا کیا ہمیں سمجھا دیا کہ ہمیں کیا مانگنا ہے تم سے، بس یہ مانگنا ہے کہ یہ دولت۔ اچھا، بہت سارے لوگوں نے
اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط مستقیم کہتا ہے سیدھا راستہ، اہدنا ہمیں دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اچھا جب بریلی کے امام نے ترجمہ کیا تو کیا کیا؟ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہیں بلکہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کیوں؟ اچھا اس مسئلے میں سمجھیں کہ بہت گہرائی والا ایک لفظ کا پھیر ہے، لیکن اس میں بہت گہرائی ہے دکھانے اور چلانے میں. ارے بھائی جو بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے، جو بندہ وضو کر کے آیا ہے، اچھا جو بندہ طہارت کر کے آیا، جس بندے نے نماز کی نیت بھی کر لی، جس بندے نے سب کچھ کر لیا، ابھی وہ راستہ اور نیت کر کے نماز کے لیے کھڑا بھی ہو گیا، کہ ابھی تک وہ دیکھا نہیں کہ اسلام کیسا راستہ ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ دیکھ تو چکا ہے. اگر دیکھتا نہیں تو وضو کیسے کرتا؟ اگر دیکھتا نہیں تو نماز کے لیے مسجد تک کیسے آتا؟ اگر دیکھتا نہیں تو نیت کیسے باندھتا کہ میں تیرے لیے نماز کی نیت کرتا ہوں؟ وہ دیکھتا نہیں تو یہ سب کچھ کیسے ابھی یہاں تک اس کے قدم آتے؟ دیکھ تو چکا ہے. اعلیٰ حضرت کہا اے اللہ ہم دیکھ چکے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جو راستہ ہمیں تو نے دکھایا ہے اب مرتے دم تک اسی راستے پر ہمیں چلاتے رہنا. سبحان اللہ. اچھا دوسرا سمجھیں، ہدایت کا معنی آتا ہے دو. اس کو بس آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو میں. ویسے تو یہ درسگاہ کا مسئلہ ہوتا ہے، عالمیت کے جو لڑکے پڑھتے ہیں، لیکن آپ سمجھنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہدایت کا مطلب آتا ہے دو. ایک ہوتا ہے اراۃ الطریق، ایصال الی المطلوب. ایک ہوتا ہے کہ راستہ دکھا دینا، اور ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا نہیں بلکہ جہاں تک پہنچنا ہے وہاں تک پہنچا دینا. مثال کے طور پر آپ سے مسجد کے باہر کسی نے راستہ پوچھا کہ بھائی مجھے ہائی وے جانا ہے، بس شارٹ کٹ میں بتا، ہائی وے جانا ہے، جو سمجھتے ہیں مجھے ہائی وے جانا ہے، تو آپ نے یہی کھڑے کھڑے بتا دیا کہ سیدھا جاؤ. راستہ دکھایا آپ نے یہی کھڑے کھڑے، سیدھا جاؤ، آگے ایک چوک آئے گا، ایک راستہ ادھر جائے گا، وہ تھان والا جائے گا، پھر وہ دہیر مڑنا ہے بائیں طرف، تمہیں سیدھا جانا ہے، سیدھا جاؤ گے تو پھر کچھ 100 قدم کے بعد تمہیں ہائی وے مل جائے گا. یہ ہوتا ہے دکھانا، یہ ہوتا ہے دکھانا. اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، پہنچا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، دکھانا نہیں. اب کسی نے راستہ پوچھا بھائی ہائی وے کدھر ہے، تو آپ نے بتایا نہیں. اب یہ جو آپ نے بتایا نا، پہلے بتانے میں بھٹکنے کا اندیشہ ہے. آپ نے بتایا کہ بھائی یہاں جانا، یہاں نہیں مڑنا، آگے مڑ جانا. ہو سکتا ہے کہ بندہ آگے جا کر وہ جب چوک آئے تو ہائی وے کی طرف نہ جائے، وہ تھان والا راستہ مڑ جائے. ہو سکتا ہے، انسان ہے نا، وہ اب بھٹک جائے گا، آپ کے بتانے پر بھی بھٹک سکتا ہے. اور ایک ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا. پہنچا دینا کہ جب بندہ آپ سے پوچھے کہ بھائی مجھے ہائی وے جانا ہے تو آپ بتائیں نہیں بلکہ اس کو گاڑی کے پیچھے بٹھائیں اور بٹھا کر اس کو سیدھا ہائی وے تک پہنچا دیں. اس کو کہتے ہیں منزل مقصود تک. اس میں بھٹکنا نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ آدمی کو بٹھاتے ہیں اور سیدھا ہائی وے تک چھوڑ کر آتے ہیں، ہائی وے تک چھوڑ کے آتے ہیں. دکھانے میں بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور پہنچا دینے میں بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے. اب اللہ سے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں دکھا دے، اے اللہ ہم دیکھ چکے ہیں، اے اللہ ہم نے اسلام دیکھ چکا، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں دکھانے والے پیغمبر آ گئے، ہمیں دکھانے والے اللہ والے آ گئے ہیں، اے اللہ ہمیں راستہ دکھا دیا گیا ہے. اے اللہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہیں بلکہ ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا بھی دے. سبحان اللہ، ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، ہمیں دکھا نہیں. تو اللہ کی بارگاہ سے یہ عرض کیا جا رہا ہے اے اللہ ہمیں دکھانا، ہم تو دیکھ چکے ہیں، اے اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے. اللہ، اور یہ کتنی ضروری بات ہے اہدنا، ہدایت میں بار بار. اور یہ تو آپ بار بار نمازی ہر نماز میں دعا مانگتا ہے، تو اگر ہفتے میں، اگر مہینے میں اگر ایمان پر تقریر کیا جائے کوئی زیادہ ہو جائے گا. اگر ایمان پر روزانہ ایمان اور استقامت پر تقریر کی جائے تو پھر بھی کم ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں 48 بار اللہ ہدایت پر استقامت کی دعا بندے سے منگوا رہا ہے. اللہ منگوا رہا ہے. اگر میں مہینے میں 2 بار اگر ایمان پر تقریر کر دوں تو کیا کم ہے؟ زیادہ ہے؟ یہ تو بہت کم ہے. اللہ تو ہمیں روزانہ اللہ اگر 5 وقت کی نمازوں میں، اللہ اگر فرض کی نمازوں میں 17 بار، اور اگر نفل اور نوافل دیکھے اور اس کے علاوہ اور بھی ذکر چاہتے تو اللہ تو 48 بار ہمیں خود سے منگوا رہا ہے کہ ہدایت کی دولت مانگو.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود حضور کو دیکھا، جو حضور کے خادم خاص تھے، میں نے خود حضور کو دیکھا کہ حضور اکثر یہ دعا مانگتے تھے، کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو پھر حضرت انس بن مالک نے ایک دن پوچھ دیا حضرت انس نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ لے کر آئے اور آپ آئے، ہم آپ پر بھی ایمان لے کر آئے، اور جو کچھ آپ لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، دین لے کر آئے، آپ پر بھی ہم ایمان لائے ہیں. جو کچھ آپ لے کر آئے اس پر بھی ایمان لے کر آ گئے ہم، سب کچھ سب پر ایمان ہے. یا رسول اللہ، اس کے بعد بھی ہمارے بارے میں کوئی خطرہ ہے آپ کو، کوئی شک ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں سنو، اللہ تبارک و تعالی کی اس کی شان کے لائق، اس کی شان کے لائق اللہ کی دو انگلیوں کے، اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلی، اچھا یہ ہماری طرح انگلی نہیں، اس کی جو شان لائق، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے، جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے انسان کے دل کو وہ پھیر دیا کرتا ہے. لہذا پتہ نہیں تمہارا دل کب اسلام پر ہے، کب دین پر ہے، پتہ نہیں کب پھر جائے. یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، اختیار میں ہے. دین تو دے دیا اس نے، لیکن پھر پھیرنے والا بھی تو وہی ہے نا، ثابت قدم رکھنے والا بھی تو وہی ہے نا. اللہ اکبر. لہذا تم اپنے لیے تو مانگ رہے ہو، یہ سوچ رہے ہو کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن جس نے تمہیں دین دیا، جس نے تمہیں ایمان دیا، جس نے تمہیں اسلام دیا، اس کے قبضے میں ہی تمہارا سب کچھ ہے. لہٰذا اس سے مانگا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ، ہمارے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، اسلام پر ثابت قدم رکھ، ایمان پر ثابت قدم رکھ. اللہ اکبر. حضرات گرامی، تو اہدنا الصراط المستقیم کا یہ مطلب ہوا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے. اچھا یہاں بس ایک بات کر کے، اب ایاک نعبد سے ایاک نستعین، ایک تو ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ، اور اہدنا الصراط المستقیم، جب بندے نے عبادت کا ذکر کیا، جب بندے نے امداد مدد کا ذکر کیا اللہ سے، جب بندے نے ہدایت کا ذکر کیا، تو کیا کہا؟ ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. بندہ تنہا پڑ رہا ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تیری، یعنی جماعت کو لے رہا ہے، ہم تیری جماعت، ہم جماعت کو لے رہا ہے. اچھا پھر جب استعانت کا ذکر کیا تو بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نستعین، اے اللہ میں نہیں بلکہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اچھا بد ہدایت کا جب ذکر کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، جب دعا مانگ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے نہیں بلکہ تو ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما. سبحان. یعنی بندہ جب اپنے لیے کوئی مانگے، جب دین مانگے، جب عبادت کا ذکر کرے، جب استعانت کا ذکر کرے، جب اس سے دعا مانگے، اللہ نے طریقہ سکھایا، جب اس سے مانگو اپنے لیے نہ مانگو بلکہ جب مانگو اپنے ساتھ ساتھ سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگا کرو. اللہ، کیونکہ اختلاف میں اللہ کے اختلاف میں عذاب ہے، اتحاد میں برکت ہے، جماعت میں برکت ہے. ہو سکتا ہے کہ جب تم کسی اور کے لیے دعا مانگو گے، سب کے لیے دعا مانگو گے، اگر ایک جماعت میں سے کسی ایک بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ اس بندے کے صدقے میں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا. اللہ نے طریقہ سکھایا، اللہ نے طریقہ سکھایا، اللہ نے طریقہ سکھایا کہ اپنے لیے نہ مانگو، جب مانگو تو سارے لوگوں کے لیے مانگو. کہا اتحاد رکھو، جماعت رکھو. تو علماء فرماتے ہیں اللہ نے اس سے درس دیا کہ جماعت میں برکت ہے، جماعت میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے. اتحاد سے مت بھاگو، جماعت سے مت بھاگو. اگر تم اتحاد سے بھاگو گے، جب تم جماعت سے بھاگو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں. اللہ کو میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ تم ایسی زبان سے دعا مانگو جس سے تم نے گناہ ہی نہ کیا ہو. ایسی زبان سے دعا مانگو اللہ سے جس سے تم نے گناہ ہی نہ کیا ہو، بے گناہ زبان. تب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسی زبان ہم کہاں سے لائیں کہ جس سے ہم گناہ ہی نہ کریں؟ گناہ تو ہو جاتے ہیں نا رسول اللہ، ایسی زبان، پاک زبان جس سے کبھی گناہ نہ ہو، وہ زبان ہم کہاں سے لائیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہا کرو، کیونکہ تمہاری اپنی زبان تمہارے لیے گنہگار ہے، لیکن وہ زبان دوسرے کے لیے گنہگار نہیں ہے۔ جب تم دوسرے کے لیے اپنی زبان سے دعا کرتے ہو تو ایسا ہے کہ تم پاک زبان سے دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہو۔ اللہ تو کہا ایک دوسرے کے لیے دعا کرو کہ تمہاری زبان اپنے حق میں گنہگار ہے، دوسرے حق میں ہے وہ پاک ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ جب تم دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہو، دوسرے کے لیے مانگ رہے ہو تو پاک زبان سے دعا کر رہے ہو سکتا ہے کہ جب تم نے پاک زبان سے دوسرے کے لیے دعا مانگی، اگر اس کے حق میں تمہاری دعا قبول ہو گئی تو ایک کے صدقے میں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا۔ اللہ دیکھیں اس میں کتنے اللہ مسئلے سمجھا رہا ہے، اور کتنے اللہ تبارک و تعالی ہمیں درس دے رہا ہے، اور کتنے اسباب بتا رہا ہے کہ بھائی یہ سورہ فاتحہ کیسی سورت ہے۔ تو اسی وجہ سے تو یہ امام فخر الدین رازی نے کیا فرمایا، خوبصورت بات امام فخر الدین رازی نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ ایھا العبد، جب بندہ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ، یہ نہیں کہتا ہے کہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں، کہتا ہے ساری تعریفیں تیرے لیے۔ اچھا جب وہ کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے احمد اللہ، وہ نہیں کہتا ہے کہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، وہ کہتا ہے ساری تعریفیں، جو بھی تعریف کر رہا ہے وہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہے۔ اچھا پھر جب وہ دعا مانگتا ہے تو ساری جماعت کو دعا میں شریک کرتا ہے، وہ کہتا ہے سمیت رسولک، وہ بندہ کھڑے ہو کر یوں کہتا ہے سورہ فاتحہ، وہ کہتا ہے یقول، وہ کہتا ہے اللہ میں نے تیرے رسول نے سنا ہوا ہے الجماعت رحمت، جماعت میں تو نے رحمت رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے والفرقۃ عذاب، اور افتراق میں اختلاف میں عذاب ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے فلما اردت تحمیدک، اے اللہ جب میں تیری حمد کا ذکر ارادہ کرتا ہوں تو میں ساروں کی حمد کرتا ہوں، میں اکیلے کی نہیں بلکہ کہتا ہے اللہ ساروں کی حمد تیرے لیے۔ اچھا جب بندہ عبادت کا ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ میں اپنی عبادت کا ذکر نہیں کرتا ہوں، ذکر تو عبادت الجمیع، میں ساروں کی عبادت کا ذکر کرتا ہوں۔ ولما ذکرت الاستعانہ، اور جب میں استعانت کا ذکر کرتا ہوں تو میں نہیں کہتا اللہ مجھے مدد دے، بلکہ میں ساروں کی مدد کا ذکر کرتا ہوں۔ ولما وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور میں کہتا ہوں کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ فلما جرما لما طلبت الہدایت طلبتها لجمیع، اور جب میں تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں تو میں اپنے لیے نہیں بلکہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت طلب کرتا ہوں۔ اور پھر بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا دے۔ ولما طلبت الاقتداء، آخر صورت تک۔ اور جب بندہ کہتا ہے اللہ ہمیں تو نیک لوگوں کی اقتداء میں چلا دے، جو نیک لوگ ہیں انبیاء، صالحین، شہداء، جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کے پیچھے پیچھے چلا دے، تو میں نہیں کہتا اللہ مجھے ہی چلا، بلکہ میں کہتا ہوں اللہ جتنے مسلمان ہیں سارے لوگوں کو انبیاء اور نیک لوگوں کے پیچھے پیچھے چلا دے۔ اللہ یہ ہے حضرات گرامی۔ تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ بہت عظیم سورت جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں حضرات گرامی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اور سارے لوگوں کے لیے دعا منگائی، اور اللہ نے یہ بھی ہمیں یہ ہدایت دی، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ تمہیں مانگنا ہے تو کیا چیز مانگنا ہے۔ اللہ نے یہ سب سے بڑا سبق دیا کہ تم اٹھو بیٹھو نماز میں رہو، خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، ہاں میں تم کو دوں گا ساری چیزیں، میں دنیا بھی دوں گا، لیکن جو تمہارے ہاتھ میں جو تمہاری زبان پر پہلی دعا آنی چاہیے وہ ہدایت کی آنی چاہیے، ایمان کی آنی چاہیے، کیونکہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو جنت بھی ہے، ایمان ہے تو پل صراط سے پار ہونا بھی، ایمان ہے تو قیامت کے میدان میں پار ہونا بھی آسانیاں بھی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ فیل ہے، قبر میں بھی فیل ہے، قیامت میں بھی فیل ہے، جنت سے دور ہیں۔ اگر ایمان ہے تو انشاءاللہ سب کچھ مل رہا ہے، اسی وجہ سے ایمان اور ہدایت کی دعا منگوائی گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔